السلام علیکم۔ دیکھو جی، یہ جلیبی ہے، یہ ٹھیک ہے، اور یہ اس کے ساتھ سموسہ ہے۔ اس کا کمبینیشن دیکھتے ہیں، جلیبی اور سموسے کا کمبینیشن کیا ہے۔ اور یہ آپ کی گومتی چائے نیازی کو منطقی انجام تک پہنچائے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ دیکھتے ہیں ملا کے ان کے کھانے میں کیا مزہ آتا ہے اور کس کس کو جلیبی پسند ہے۔ کہندے نے عمران خان ہی جلیبی ورگا سدھا ہے۔ دیکھی جلیبی کیڈی سدھی ہے، دیکھ رہے ہو؟ یہ جناب آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو ہاں جی سر جی، دیکھا ہے آپ نے، پھر ہماری چائے دیکھ لی ہے گومتی۔ آج شہباز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان میں ترقیاتی پروگراموں کا دورہ کیا، افتتاح کیا، اور اس موقع پہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے، ہمارے محترم لیڈر ماشاءاللہ۔ تو اس میں شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا کہ جتنا نقصان پاکستان کو عمران خان نے دیا ہے نا، اتنا آج تک کسی سیاستدان نے نہیں دیا۔ یہ ان کی تقریر کا لب لباب تھا، اور انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کی پوری کوشش تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، لیکن اللہ کے فضل سے اور ہماری محنت سے، دعاؤں سے پاکستان ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا، اور گرے لسٹ سے بھی پاکستان، آپ کو پتہ ہے نا، کہ باہر نکل آیا ہے، اور یہ عمران خان کی یہ خواہش دھری رہ گئی ہے۔ تو اس لیے ہم پاکستان کے لیے کام کریں گے، اور الیکشن اپنے وقت پہ ہوں گے، اپنے وقت پہ ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے جناب۔ اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ شہباز شریف کا بیان ہے، یہ بالکل وقت کی ضرورت ہے، اور انہوں نے بہت مناسب طریقے سے بیان دیا ہے، اور عمران خان کی کلاس لی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہی کہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، آج میں فضل الرحمان ان کی وہ سن رہا تھا، فواد چودھری کی پریس کانفرنس۔ وہ کہتے ہیں جی کہ معیشت ڈوب رہی ہے، اس کا حل ہے الیکشن کراؤ۔ سیاست ڈوب رہی ہے، اس کا حل ہے الیکشن کراؤ۔ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے، اس کا حل ہے الیکشن کراؤ۔ یعنی کہ ان عقل کے اندھوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جو معیشت ڈوب رہی ہے، پاکستان ڈوب رہا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، الیکشن کراؤ۔ کیونکہ وہ جو ٹوٹی ہوئی اللہ تعالیٰ قیدو ہے نا، قیدو، وہ کہتا ہے جی کہ میں وزیر اعظم اب نہیں ہوں، تو لہٰذا اب کوئی اور وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ اور خاص طور پہ شہباز شریف تو اس کے سینے پہ مونگ دلتا ہے نا، وہ تو اس کے سینے پہ وہ لوہے والے چنے جو سعد رفیق نے کہا نا، وہ اس کو چبانے پڑ رہے ہیں، اس لیے اس کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ الیکشن فوری کرائے جائیں جی۔ اور اس کو یہ سارے کہتے ہیں نا کہ الیکشن کرا بھی دیے جائیں تو یہ مان جائے گا، آرام سے ہار مان جائے گا اپنی۔ یہ کہتے ہیں ون ون پوزیشن ہو، ہر صورت میں نے جیتنا ہی جیتنا ہے۔ اور یہ اس کو لگ پتہ جائے گا جب بغیر سہاروں کے یہ لڑے گا نا، اس کو لگ پتہ جائے گا۔ آج انہوں نے استعفے پیش کرنے تھے نا، نہیں پیش کیے۔ ان کو جون جولائی میں بھی سپیکر نے ان کو خط لکھا تھا کہ ایک ایک بندہ آ کے استعفے دے، تو انہوں نے نہیں دیا استعفے۔ یہ دینا ہی نہیں چاہتے، یہ نہیں دینا چاہتے۔ اب پھر کہہ رہے ہیں بدھ کو جمعرات کو ایسے آگے کرتے جا رہے ہیں، اور تاثر یہ دے رہا ہے عمران خان کہ جیسے اسٹیبلشمنٹ نے اس کو کہہ دی ہے کہ بھی الیکشن اپریل میں ہوں گے۔ جھوٹ جھوٹ جھوٹ، یہ جھوٹ کا اب بھی جھوٹ کا سہارا لے رہا ہے، اور اس کے جو ماننے والے ہیں یوتھیے، وہ تو ناقابل اصلاح ہو چکے ہیں۔ یہ یقین جانے وہ ناقابل اصلاح ہے۔ اس وقت عمران خان جو مرضی کہے نا، یہ تو میں مثال دیتا ہوں، یہ عمران خان کہے کہاں چٹا ہے تو سب نے کہنا ہے چٹا ہے جی، کیونکہ ساڑھے خان نے کہہ دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ آج ایک میاں والی کے نیازی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بڑی زبردست جو ہے نا وہ میسج بھیجا ہے، نیازی صاحب نے۔ انہوں نے کہا جی عمران خان کی جو عائلہ ملک، وہ بھی میاں والی کی ہے نا، نواب آف کالا باغ کی بھانجی، بھتیجی کے بہو، تو ان کا جو ہے نا وہ عائلہ ملک نے عمران خان کو
جو ویڈیو لیک ہوئی ہے نا اس میں اس نے کہا تھا بدتمیز عمران تم اپنی حرکتوں سے باز آؤ، یہ وہ ویڈیو میں وہ بدتمیز کہتی ہے۔ تو وہ نیازی صاحب نے مجھے میسج بھیجا کہ یار یہ عائلہ ملک نے عالم اسلام کے بڑے لیڈر کی توہین کی ہے، اس کو بدتمیز کہا ہے، اس لیے OIC کا اجلاس بلایا جائے۔ OIC کا اسلامک پورے ملکوں کا اجلاس بلایا جائے کہ اس نے عمران خان کی توہین کی ہے بدتمیز کہہ کے، ٹھیک ہے؟ بنتا تو ہے نا یار، بنتا ہے۔ اتنا غلیظ گندا بندہ خدا کی قسم آیا ہے، اور اس نے پورے معاشرے کو، اب لوگ جو بڑے دانشور ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے جتنا ملک نقصان کو پہنچا دیا ہے نا، اور نوجوان نسل کو جو گالم گلوچ کے جب بھی ویڈیو دیکھتی ہے گالم گلوچی کرتے ہیں، یہ ناقابل اصلاح ہو چکے ہیں۔ کئی صدیاں لگیں گی، کئی سال لگیں گے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر یار، یہ اتنا خطرناک آدمی ہے، اتنا خطرناک آدمی ہے، اس نے صحیح کہا تھا کہ میں خطرے ناک ہوں۔ کوئی ابھی یہ سارا دن ٹی وی آپ دیکھتے رہے نا، اس کے پرانے بیان نئے بیان ملاتے رہیں، بالکل وکھری ٹائپ کے بیان ہوں گے۔ ابھی وہ سہیل وڈائی صاحب کہہ رہے تھے، کہتے جی میں نے کل ملاقات کی ہے تو میں نے عمران کو کہا ہے کہ عمران لوگ تو کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سیاست میں حصہ نہ لے، تو آپ کہتے ہیں لے اور میری حمایت بھی کرے، حق سچ کی حمایت کرے۔ وہ اپنے آپ کو اعلیٰ الحق کہتا ہے نا، سچ کہتا ہے۔ یار یہ اس کا کیا بنے گا؟ یہ تو بالکل ناقابل اصلاح ہے، اور یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی سب کچھ ٹھیک ہوں۔ یہ سر جی یہ بڑے اونچے درجے پہ پہنچ گیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ قبروں کو سجدہ کرے تو بھی یہ ٹھیک ہے، اور یہ شادی پہ شادی کرتا جائے تو بھی ٹھیک ہے، یہ ڈاکوؤں کو ساتھ بٹھا لے تو بھی ٹھیک ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی جھولی میں بیٹھ جائے تو بھی ٹھیک ہے۔ یعنی کہ جو عمران ہے وہ ٹھیک ہے، اور جو غیر عمران ہے وہ پٹواری ہے اور وہ گالم گلوچ ہے، اور وہ جی یہ ہے وہ ہے۔ اللہ رحم کرے یار، اس نے تو ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے، خدا کی قسم بیڑا غرق کر دیا ہے بالکل۔ تو یہ احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ الحمدللہ ہم نے ملک کو مشکل حالات سے بچایا ہے، اور ہم اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ الیکشن وقت پہ ہوں گے انشاءاللہ، نومبر 2023 کے بعد الیکشن ہوں گے، جو مرضی عمران خان جتنی مرضی زور لگا لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ عارف حلوی نے ابھی تسلیم کی ہے، آج کی جو ویڈیو چل رہی ہے، اب مقرر ہے کہ نہیں میں تو جی وہ ویڈیو جڑا نا کسی نے میں وہ کی ہے، اس کو کٹنگ وغیرہ کی ہے، اور یہ وہ اس نے کہا جی کہ سینٹ کے الیکشن میں اور قومی اسمبلی کے الیکشن میں اسٹیبلشمنٹ نے PTI کی بھرپور امداد کی تھی۔ یہ اس کا آج کا بیان ہے، تازہ بیان ہے بالکل، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر جناب فواد چودھری بھی وضاحتیں دے رہے ہیں، اور یہ وہ وضاحتیں دیتے رہیں۔ فواد چودھری کی نجی محفل کی گفتگو سنیں، آپ یقین کریں، آپ کہیں گے یار کہو جا چبل بندہ ہے جنہوں عمران خان نے اپنا وہ بنایا ہوا ہے ترجمان، ٹھیک ہے؟ تو یہ سر جی نان سیریس ہے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پکنک گروپ ہے، پکنک منانے کے لیے آئے ہیں، اور جب خدا نخواستہ پاکستان کو نقصان ہو جائے گا، یہ ہنستے ہوئے اور ٹھٹھے کرتے ہوئے یہ کہیں گے ٹھیک ہے جی اسی کیڑے سیریس ہاں، یہ تو ایسی بات تو ہونی تھی۔ یہ اس طرح کا ایک گروپ پیدا ہو گیا ہے، اس طرح کا۔ اور جو کئی لوگ ناسمجھی میں اس کے ساتھ بہت مخلص ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اس کے ساتھ پوری ہمدردی کر رہے ہیں، وہ ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اصل بات یہ ہے، مین بات یہ ہے کہ عمران خان ہر روز بلا ناغہ 2 گھنٹے کا لیکچر ہوتا ہے، جو پوری عوام کو 50 ٹی وی چینل دکھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا توڑ PDM نہیں ثابت کر سکی، بالکل۔ اس کا توڑ بہت ضروری تھا۔ جب ایک بندے کو لیکچر دیں گے کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ، تو اس کا اثر نہیں ہوگا، اثر لازمی ہوتا ہے۔ تو یہی صورتحال ہے۔ عمران خان ہر روز جب سے یہ آیا ہے
حکومت میں تھا تب بھی، حکومت میں نہیں ہے تب بھی، 2 گھنٹے کا اس کا روز کا لیکچر ہے، اس کا توڑ پی ڈی ایم نے نہیں دیا، اس لیے لوگ اس کی باتیں سن کے تو کہتے ہیں ہاں جی تے خان دی گل تو ٹھیک ہے، کیونکہ دوسری طرف سے کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی ان کو سمجھانے والا ہے ہی نہیں، وضاحت کرنے والا کہ جی عمران نے یہ بات کی ہے، یہ غلط ہے۔ وہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا ہے تو ٹھیک ہے، وہاں سے اٹھ گیا ہے تو بھی ٹھیک ہے، دوبارہ بیٹھا ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو اس کی ہر بات ٹھیک ہے، اس کا ریبٹل ہونا چاہیے، اس کا توڑ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ گھومتی چائے۔